ہیں اس کے بعد نسل آنے والی وہ بھی اسی فتنے میں مبتلا رہتی ہے۔ جاہلیت والا دور شروع ہو چکا ہے، جاہلیت والا معاملہ ہو چکا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے معاملہ تھا وہ بدلے پہ اتر آتے تھے، بدلہ لیں گے، نسلیں تباہ ہو جاتی تھی بدلوں کی وجہ سے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، جس کے نتیجے آج پوری امت مسلمہ جو ہے بھگت رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عظیم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخش کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ بردبار شخص یہ ایک بہت بڑا عظیم انسان ہوتا ہے جو بردبار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بھی حلیم بیان کی، یعنی اللہ کی ذات بھی بردبار ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات برداشت کرنے والی ہے، اور انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، سب کے اندر یہ صفت موجود تھی، تحمل مزاجی، برداشت کرنا، بردبار ہونا، دوسرے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی اور بردباری۔ اللہ رب العالمین کیونکہ تمام کائنات کے خالق اور مالک ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ کی تخلیق ہے، انسان ہے، جتنے بھی زیرو جاندار ہیں دنیا کے اندر، رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ اگر میں پکڑ کرتا تو تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، لیکن میں برداشت کرتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ اللہ کے انبیاء کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سارے کے سارے برداشت کرنے والے تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کی طرف سے، فرعون کی طرف سے کتنی آزمائشوں پر صبر کرنے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ، انہوں نے بھی برداشت کیا۔ سیدنا آدم صفی اللہ، انہوں نے بھی برداشت کیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بے انتہا صبر کیا اور برداشت کیا، تکلیفیں پہنچتی تھی، آپ بھی انسان تھے، حتیٰ کہ آپ تنگ آ کر یہ فرماتے ہیں کہ مکے سے میری بڑی محبت ہے، لیکن مجھے آپ کے علاقے والے رہنے نہیں دیتے۔ برداشت کر کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مسکن اختیار کیا اللہ کے حکم پر، وہ مدینہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا،
बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, यही करना था। आपने बड़ा सब्र किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी उसका तज़किरा फरमाया। अंबिया की ये सिफत है, अल्लाह की ये सिफत है। इंसान को, हर इंसान को, हर मुसलमान को बुर्दबार होना चाहिए, तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, बर्दाश्त करे, सब्र करे। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। फरमाया फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से आप इन पर, सहाबा इकराम पर नरम मिजाज हैं। वलौ कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिका, फरमाया अगर आप इन पर बदखू होते, ज़बान आपकी दुरुस्त ना होती, मतलब ये है कि बदसलूकी करने वाले होते, या आप इनसे नरमी का मुजाहरा न करते, आपका दिल सख्त होता, गुस्से के सख्त होते, लन्फ़द्दू मिन हौलिका, फरमाया ये कभी भी सहाबा इकराम आपके इर्द गिर्द जमा न होते। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, फरमाया कि जब भी इनसे कोई ख़ता हो जाए, जब भी कोई गलती हो जाए, इनको माफ़ कर दिया करो, अल्लाह से इनके लिए बख्शिश तलब किया करो, इनसे मशवरे लिया करो। फरमाया जब कोई मशवरा हो जाए, अज़म पुख्ता हो जाए, अल्लाह पर तवक्कल करो। फरमाया नरम मिजाज हैं आप, सख्त मिजाज नहीं है, तुंदखू नहीं है। अगर आप सख्त मिजाज होते, किसी की बात पर आप नाराज़ हो जाते, उसको झिड़क देते, उससे सख्त कलामी करते, तो कभी भी आपके इर्द गिर्द ये सहाबा जमा ना होते। ये इतनी लाखों की तादाद में सहाबा की जमात, ये आपकी तहम्मुल मिजाजी, आपकी नरमी, आपकी बुर्दबारी की वजह से थी। ये अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में क्या फरमाते हैं? अपने बारे में भी तहम्मुल मिजाजी की अल्लाह ने मिसाल कायम की है कुरान मजीद में। एक जगह फरमाया वल्लाहु गनियुन हलीम, एक जगह फरमाया वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन गनी है, बुर्दबार है, अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। और एक मकाम पर फरमाया वलौ युआखिजुल्लाहुन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी की ख़ता पर, हर किसी के गुनाह पर उसकी पकड़ करता, सख्ती करता, फ़ौरन उसकी पकड़ करता, इस ज़मीन पर कोई तुम्हें चलने वाला न मिलता, अल्लाह सबको हलाक कर देता। क्योंकि ख़ताएँ इतनी हैं, गलतियाँ इतनी हैं, लर्जिशें इतनी हैं, कमी कोताहियाँ इतनी हैं, अगर अल्लाह पकड़ शुरू कर दे, फरमाया सबको हलाक कर देता। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह की ज़ात है जो बर्दाश्त करने वाली है, बुर्दबार ज़ात है, वो ज़ात अल्लाह की है जो आखिरत के लिए बहुत सारे अजाब को मुअख्खर कर देता है। बहुत सारे अजाब अल्लाह ने जो देने होते हैं आखिरत के लिए छोड़ देता है, तुम्हें माफ़ करता रहता है, दरगुजर करता रहता है। माफ़ी और दरगुजर करना ये अल्लाह ताला की सिफत है, नरमी अल्लाह ताला की सिफत है। अगर पकड़ शुरू कर दे, अल्लाह फरमाता तुम में से कोई भी ज़मीन पर जिंदा बाकी न रहता। और हम समझते हैं कि हमारे कितनी खताएं, कितने गुनाह हैं, कई गुनाह इंसान करता है, लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है कि जो अपने बंदों पर पर्दा भी रखता है। अल्लाह की ज़ात है। कई गुनाह, बड़े कबीरा गुनाह इंसान से सरदर्द हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक तो छुपा देता है और दूसरा दुनिया में बदला भी नहीं लेता, बल्कि ढील दे देता है। वरना अल्लाह ताला कवी ज़ात है, कुदरत वाली ज़ात है। गुनाह करते वक्त वहीं पर पकड़ करे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन फरमाया कि अल्लाह के हाँ ये सिफत हलीम की है, अल्लाह बुर्दबार है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तुम्हारी कमी कोताहियों को माफ़ कर देता है। तो ये अल्लाह ताला की भी सिफत है, बर्दाश्त करना। आज जितने भी फितने फसाद ये चल रहे हैं माशरे के अंदर, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। हम में बर्दाश्त नहीं है,
ना बड़े की बर्दाश्त है, ना छोटे की बर्दाश्त है, कोई भी बर्दाश्त करने वाला नज़र नहीं आता। इंसान, हर इंसान अलग तबीयत का मालिक है, हर इंसान अलग फितरत का मालिक है। अल्लाह ने किसी को क्या फितरत दी है, अल्लाह ने किसी को क्या तबीयत दी है, वो अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी फितरत के मुताबिक आपसे मुखातिब होता है। अगर आपको बुरा लगता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सूरत हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देहाती लोग आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के पीछे से जाहिलों की तरह पुकार रहे थे, बुला रहे थे जाहिलों की तरह, लेकिन उनको तालीम दी गई, उनको तालीम दी गई कि ऐसा ना करो। उन पर सख्ती नहीं की गई, ना ही उनको सज़ा दी गई, बल्कि उनको तालीम दी गई, बर्दाश्त किया गया। इस्लाम ने उनकी हरकत को बर्दाश्त किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ भी नहीं कहा। आपने उनको समझाया कि रसूल को बुलाने का, रसूल को पुकारने का तरीका ये गलत है जो तुमने अपनाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की सैकड़ों मिसालें हैं कि आपने कैसा बर्दाश्त किया। एक यहूदी शख्स आता है, बेशुमार मर्तबा आपने खुतबा से ये वाक़या सुना होगा। एक यहूदी शख्स आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसे मुखातिब होता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने क्या किया, अपना कपड़ा जो चादर थी प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के अंदर डाला और ज़ोर से खींचा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब था कि ज़मीन से जाकर लगते, आप इतना नीचे झुक गए उसके खींचने की वजह से, लेकिन फिर भी मेरे और आपके पीर व मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये आला अखलाक, आला किस्म की तहम्मुल मिजाजी थी, बर्दाश्त थी, सब्र बर्दाश्त था। इसलिए तो लोगों ने देखा, ये आदाब देखे, ये अखलाक देखे, ये नमूना देखा, ये सीरत देखी, जोग दर जोग जो है इस्लाम के अंदर लोग दाखिल हो गए। आज ख़ानदानी झगड़े, मुआशी मामलात, जितने भी मामलात चल रहे हैं हमारे मुआशरे में, इसकी मेन वजह आप बैठकर, अकेले में बैठकर कभी सोचे, इसकी मेन वजह यह है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, ना सियासतदानों के अंदर बर्दाश्त है, ना उलमा के अंदर बर्दाश्त है, ना खुतबा के अंदर बर्दाश्त है, ना ही अवामुन्नास के अंदर कोई बर्दाश्त है। सियासत भी बदले की सियासत होती है आजकल, इंतकाम की सियासत, मामलात आपस में खराब हो गए तो तहम्मुल मिजाजी की सिफत ही खत्म हो चुकी, बर्दाश्त की सिफत ही खत्म हो चुकी, बेसब्री हद दर्जे की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कज़म गैज़न, किसी शख्स ने गुस्से को पी लिया, गुस्सा आया, गुस्से को मैं बर्दाश्त किया, गुस्से को पी लिया, और वो इस बात की ताकत भी रखता था कि अय्युनफिदहु, कि अपना गुस्सा निकाले। जिसने कोई उसके साथ बदतमीजी की है, जिसने कोई उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, उसको मार भी सकता है, उससे बदला भी ले सकता है। फरमाया कि लेकिन बर्दाश्त करता है, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करता है, बर्दाश्त करता है, उसको कुछ नहीं कहता, माफ़ कर देता है, दरगुजर कर देता है। अपनी इज्जत खराब हुई लेकिन बर्दाश्त करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अला रुऊसिल खलाइक, तमाम कायनात के लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ताला इस बंदे को बुलाएगा और अल्लाह ताला हूरों के अंदर इख्तियार दे देगा कि ये अल्लाह की तरफ से बनाई हुई हूरें हैं, पैदा की हुई हूरें हैं, जो तुझे चाहिए वो तू हूर अब मेरी तरफ से ले ले, जो चाहिए वो ले ले। ये किसका अजर मिल रहा है? बर्दाश्त का, तहम्मुल मिजाजी का, कि इंसान अकड़ता नहीं है, तकब्बुर इख्तियार नहीं करता। अकड़ना, तकब्बुर, ये अल्लाह की सिफत है तकब्बुर की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की
ساتھ میں حلم اور بردباری کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات طاقت اور قدرت میں تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، وہی خالق مالک ہے، لیکن وہ بھی وقت پر پکڑ نہیں کرتا، ڈھیل دے دیتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے اور فوراً بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، پھر سالوں سال جھگڑے بھی رہتے ہیں، فتنے فساد بھی رہتے ہیں، حتیٰ کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، معاملات بگڑتے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد نسل آنے والی وہ بھی اسی فتنے میں مبتلا رہتی ہے۔ جاہلیت والا دور شروع ہو چکا ہے، جاہلیت والا معاملہ ہو چکا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے معاملہ تھا، وہ بدلے پہ اتر آتے تھے، بدلہ لیں گے، نسل تباہ ہو جاتی تھی بدلوں کی وجہ سے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، جس کے نتیجے آج پوری امت مسلمہ جو ہے بھگت رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں آپ کے سامنے دو لوگ بڑے سخت ہو گئے، جذبات میں آ جاتے ہیں، ایک کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو، بہت تیز ان کی زبان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تو وہ کلمہ پڑھ لے تو یہ جو غصہ تجھے آ رہا ہے، یہ جو تیری کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا کلمہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر تو پڑھ لے تیرے اندر نرمی آ جائے گی، غصہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے، یہ بدلے کی جو آگ ہے، یہ جو بے صبری ہے، یہ جو سختی والا معاملہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی معاملہ ہو جائے تو شیطان فوراً بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، فوراً اٹیک کرتا ہے کہ تو کوئی کمزور نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو برداشت کر رہا ہے، تو کوئی کمزور نہیں ہے کہ اس کی طرف سے تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، اس سے فوراً بدلہ لے، اس کو یہیں پر قتل کر دے، اس کو یہیں پر سزا دے، یا اس کے خلاف کیس کر دے، اس کو رسوا کر، ذلیل کر۔ یہ شیطان کی طرف سے سازش ہوتی ہے۔ فوراً بندہ شیطان کی بات کو مانتا ہے لیکن رحمان کی پناہ نہیں مانگتا۔ اگر فوراً غصہ آتا ہے، پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رحمان کی پناہ میں آ جائے، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور شیطان بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ عدم برداشت یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، معاشرے اس سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس وفد عبد القیس آیا، وفد آیا، ایک لشکر آیا۔ وفد عبد القیس کا سردار تھا منذر۔ نبی علیہ السلام نے اس سردار کو دیکھا، آپ نے استقبال کرتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ الفاظ ارشاد فرمائے۔ فرمایا ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، دو صفتیں ہیں، یحبہم اللہ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان دونوں خصلتوں میں سے ایک خصلت تیرے اندر یہ ہے کہ تیرے اندر برداشت ہے، حلم کی صفت ہے تیرے اندر، بے صبری نہیں ہے، سختی نہیں ہے، نرم مزاجی ہے، ایک صفت تیرے اندر یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تو جلد مزاج نہیں ہے، تو ٹھہراؤ والا شخص ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ یہ ایک بندے کے اندر صفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ تیرے اندر یہ جو برداشت والی صفت ہے، یہ صفت اللہ کو بھی پسند ہے۔ یہ وقت اپنی قوم کا سردار ہے، قوم کا سردار بڑا نام رکھتا ہے، اس کے بعد طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اگر برداشت اور صبر ہو، کسی علاقے کا بڑا ہو، اس کے اندر اگر سرت برداشت ہو تو یہ بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے سے، نرمی والے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرکہ بدر کے شریک ہونے والے۔ ایک دفعہ انہوں نے خط لکھ لیا کفار کو۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، لیکن اس خط میں جو ہے کچھ جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں اس نے بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ وہ خط جا رہا ہے، راستے سے پکڑ لو۔
جب وہ خط پکڑا گیا تو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں ان کی گردن اتار دوں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے سارے خاندان والے بچے گھر والے سارے رہتے تھے مکہ میں، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان پر احسان نہیں کیا تو یہ میرے خاندان والوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے اللہ نے جو فتح دینی ہے وہ فتح محمد رسول اللہ کو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ ایک چٹ لکھ دی ان کو، لیکن وہ تو واپسی آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ بدری صحابی ہے، بدر کے اندر شرکت کرنے والا تھا، بدر کے اندر اس نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ان کے باتوں میں علم تھا، ان کے بارے میں پتہ تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو میں نے معاف کر دیا۔ یعنی یہ خطا معافی کے لائق ہے، آپ نے برداشت کیا، آپ نے فوراً اپنے ساتھی کو سزا نہیں دی۔ ابی بن خلف منافقین کا سردار، اللہ اکبر، کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی، کئی دفعہ۔ ایک دفعہ اس کے بیٹے نے کہا اللہ کے رسول عبداللہ یخرجن الاعز منها الاذل، سورۃ منافقون پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اس قدر گستاخی کی، اس نے کہا کہ مدینے جا کر میں نعوذ باللہ بے عزتوں کو مدینے سے نکال دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کو اس نے، اللہ نے اس کو رسوا کیا۔ جب مدینے میں داخل ہوئے، دروازے پر، مدینے کے دروازے پر، داخلی دروازے پر اس کا بیٹا تلوار اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ کہا کہ میرا والد آیا، اس کو میں قتل کروں گا کیونکہ اس نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ کو تنبیہ کی، آپ نے فرمایا عبداللہ کو بولو رک جائے، ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے، اگر میں نے اس کو قتل کروا دیا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے بندوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ کون تھا؟ منافق تھا، سب جانتے تھے، لیکن آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، کئی دفعہ اس نے گستاخی کی۔ یہ برداشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی کہ آپ نرم مزاج بھی تھے، برداشت کرنے والے تھے، تحمل مزاج تھے۔ آج نہ بیٹے کے اندر برداشت ہے، نہ باپ کے اندر برداشت ہے، نہ ماں کے اندر برداشت ہے، نہ اولاد کے اندر برداشت ہے، نہ کسی رشتہ دار کے اندر برداشت ہے، تھوڑی سی بات پر سالوں سال ناراض ہو جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی سے 1 سال کے لیے ناراض رہا، گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس پر مصیبتیں ڈال دی، اس سے ناراض رہا، اس کو تکلیف میں ڈالا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اس نے قتل جیسا بڑا جرم کیا ہے کہ 1 سال تک اپنے رشتہ دار یا اپنے مسلمان سے ناراض رہا۔ چھوٹی سی باتوں پہ بچوں کی وجہ سے کتنے قتل ہو رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے بچوں کی فطرت کے اندر کیا ہے۔ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہوگی، جو اولاد والے وہ جانتے ہیں کہ بچوں کی فطرت ہے 2 منٹ کے لیے آپس میں لڑیں گے لیکن پھر دوبارہ آپس میں کھیلتے رہیں گے، وہ بچے ہیں، ان کا ذہن کم ہے، بچوں والے ہی کام کریں گے، لیکن ان کی وجہ سے بڑے لڑتے ہیں، خون ریزیاں ہوتی ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تحمل مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، ہر کسی کا جو دل ہے وہ سخت ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ یہودیوں کو یہ سزا دی گئی کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، سخت کر دیا گیا، ان کے دلوں میں نرمی نہیں تھی۔ برداشت اور نرمی ایمان والوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس میں نرمی نہیں ہوگی اور دل اس کا سخت ہوگا، اور یہ بری خصلت ہے۔ آخری حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے
رشتے داری کا تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں, صلہ رحمی کرتا ہوں, لیکن وہ صلہ رحمی پر نہیں آتے, صلہ رحمی نہیں کرتے. میں ان سے برداشت کرتا ہوں, وہ برداشت نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں حلم کا مظاہرہ کرتا ہوں, بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں, لیکن ہمیشہ وہ غلط جواب دیتے ہیں. مجھ سے ان کی بنتی نہیں ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں صلہ رحمی کی, لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے, مجھ سے صلہ رحمی نہیں کرتے. کائنات کے امام, میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اگر جو بات آپ کر رہے ہو کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتے, جو بھی آپ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں آپ برداشت کرتے ہو, اگر اس بات میں آپ درست ہو تو آپ نے فرمایا, میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا, پھر آپ ایسا کر رہے ہو, ان کو آگ کے انگاروں پر لوٹا رہے ہو, ان کو آگ کے انگاروں پر لوٹا رہے ہو. اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے لیے قائم ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کی طرف سے فرشتہ تیری مدد کرنے والا ہوتا ہے. یعنی کوئی بڑا نقصان تجھے پہنچانا چاہے تب بھی فرشتہ تیری مدد کرے گا. تو نے برداشت کی صفت کو اپنایا, تحمل مزاجی کی, ان پر اٹیک نہیں کیا, ان کو جواب نہیں دیتا, برداشت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو ان کو جواب دیتا ہے, تیری حفاظت کرتا ہے وہ. تو یہ برداشت کی صفت, بے صبری سے کام نہ لیا کریں. جو جلد بازی کرتا ہے یہ شیطان کی صفت ہے. العجلۃ من الشیطان, یہ شیطان کی صفت ہے. جلد بازی کرنا, فوراً جو ہے کسی پر اٹیک کرنا, فوراً بدلہ لینے کی کوشش کرنا. تحمل مزاجی اختیار کیجئے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں, برداشت کرنے والے, ان کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تحمل مزاجی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.